السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو فقیر اور ایک بزرگ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ لوگوں سے جا کر کہتا کہ بھگوان کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جو غیر مسلم لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بھگوان کے نام پر ان سے مانگا کرتا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے مانگتے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اس بھیک کو اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا تھا اور اسی بھیک سے وہ اپنا کام چلایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ بھیک مانگتا مانگتا ایک ایسی جگہ پر آ پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا کہ جناب، مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دے۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو اس فقیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگے کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، آپ کے سامنے یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ مجھے یہی دے دیجئے، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، اس کو چند پیسوں میں کوئی مجھ سے خرید لے گا۔ ان بزرگ نے اس کو جواب دیا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اگر تم میرے رب کے نام پر مجھ سے مانگتے تو مجھے دینے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، مگر تم بھگوان کے نام پر مجھ سے مانگ رہے ہو، اس لیے میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اس کو مانتا ہوں جو کہ میرا رب ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی مرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جنت بنائی ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جہنم کو بنایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو قیامت کو برپا کرے گا، ہمارا رب وہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا رب وہ ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا، ہمارا رب وہ ہے جو پوری دنیا یعنی جہاں کو مشوار یعنی ختم کر دے گا اور ایسے مسل کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہمارا رب وہ ہے جو قیامت والے دن حساب کتاب لے گا اور وہ دن گنہگاروں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اگر تم اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ بھی مانگتے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اس لیے بھگوان کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے جب بزرگ کی یہ بات سنی تو اسے کافی حیرانی ہوئی کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کے پاس اللہ کے نام پر جا کر کچھ مانگ لیتا، پر میں تو ہندو ہوں، اس لیے اب میں اس بزرگ سے جا کر کیسے کہتا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، لہٰذا یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چلا گیا، مگر اس کے دل میں حسرت باقی تھی کہ ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر پھر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر، کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ بزرگ نے جیسے ہی اس فقیر کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں اس فقیری سے کافی تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگتا ہوں، پر ہر بندہ مجھے دھتکار دیتا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں امیر بن جاؤں۔ بزرگ نے اس فقیر سے کہا کہ تم 7 دن میرے پاس گزار لو، 7 دن گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا، پر پھر بھی یہ بزرگ کے پاس رہنے لگا۔
आप रोजाना की बुनियाद पर बुजुर्ग रात को इबादत के लिए उठता और सारी रात इबादत करता, इबादत के अंदर मशगूल रहता। जब भी फकीर की आंख खुलती तो वो उनको देखता और हैरान हो जाता और सोचने लग जाता कि ये कैसा नेक बंदा है जो सारी रात इबादत के अंदर मसरूफ रहता है। खैर 2 दिन गुजरने के बाद फकीर ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे भी आप नमाज का तरीका बता दीजिए, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नमाज में कोई बरकत है जिससे मेरी बेचैनी खत्म हो जाए। बुजुर्ग ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया और वो भी नमाज पढ़ने लगा। जब वो नमाज पढ़कर फारिग होता तो उसे पुरसुकून नींद आ जाती और सुबह की नमाज के वक्त उसकी अचानक आंख खुल जाती थी। ऐसे करते करते उसके 7 दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने उस फकीर से कहा कि तुम्हारे 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। फकीर ने जवाब दिया कि अब मैं वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, इसी में मेरी अब खुशी है, बस आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। बुजुर्ग ने फकीर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और इस तरह ये हिंदू फकीर मुसलमान हो गया। उसके बाद ये बुजुर्ग के पास रहने लगा। उन बुजुर्ग ने फकीर से पूछा कि क्या तुम्हें अब पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम माला माल होना चाहते हो। फकीर ने जवाब दिया कि जब मैं आपके पास आया था तो मुझे पैसे कमाने की बहुत बेचैनी हुआ करती थी। मैं चाहता था कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं, पर जब मैं आपके पास आया और नमाज अदा करने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नमाज के अंदर ही सब कुछ है, और अचानक मेरी सारी की सारी बेचैनी खत्म हो गई। पैसों की तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं रही। अब आपने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है, अब तो दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया है और अब एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसी से मांगता हूँ, मगर अब मुझे दुनियावी चीजों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरत संवर जाए तो यही काफी है। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।